بسم اللہ آپ شروع کریں تھوڑے سے کچھ. جی یہ پہن لوں میں. جی سر. آپ کو آواز آ رہی؟ آواز صحیح آ رہی؟ جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. اس وقت ہم لوگ بھلوال سٹی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں بہت ہی ایک زبردست شخصیت، سماجی شخصیت، اور ہماری جماعت سے تو چلو ان کا تعلق تھا ہی، لیکن عوامی آدمی، لوگوں کی خدمت گزار خدا داد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. باقی جس طرح ملک کے حالات ہیں اس پہ 2-3 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جس سے جو انسان بھول نہیں پاتا. جیسے ہمارے جو بزرگ ہیں جو وہ کبھی شاید سن 71 کا سانحہ نہ بھول پائیں. ہماری جو نسل ہے وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بہت افسوسناک تھا. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کی شہادت، وہ دن بڑا اہم تھا. پھر جب عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی، ارشد شریف صاحب کی شہادت، یہ چیزیں جس رات عمران خان صاحب کی حکومت ایک بین الاقوامی سازش سے ختم کی گئی، لیکن وہ تو ایک سیاسی چیزیں ہیں. لیکن 3 دن پہلے جو ہم نے وہ ایک سانحہ میرپور خاص میں دیکھا کہ 6 بچیوں کا والد آٹا لیتے ہوئے اس کی فوتگی ہوئی ہے، یہ ایک سوال ہے. اور کل ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جس میں کچھ لوگ آٹے کی چھوٹی سی بوری پہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں. سوال پاکستان کی اشرافیہ سے یہ ہے کہ کیا یہ آزادی ہم نے اس لیے لی تھی؟ کیا یہ اس لیے ہم نے آزادی لی تھی کہ آزادی کے 75 سال بعد ہمارے لوگ آٹے کی قطار میں ان کی جانیں جائیں، اور 75 اور 80 سال کے بزرگ اور برقع پہنی خواتین جو ہیں ہاتھوں میں پیسے لیے آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ یہ نظارہ تو ہم دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. جن لوگوں نے ملک بنایا، اور میں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، فخر سے کہتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا سن 47 میں. میں تو کہتا ہوں ان کی روحیں اور ان کی قبر میں ان کی روحیں جو ہیں ان کو دکھ پہنچائے یہ ساری چیزیں دیکھ کے، کہ جس طریقے سے ہمارے عام پاکستانی تکلیف میں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا، ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. حکومت وقت کا تو قصور ہے ہی. شہباز شریف صاحب سے ضرور سوال ہے کہ آپ بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے، اور ہم یعنی عمران خان صاحب اور ہم ان کے جو ساتھی ہیں ہم نااہل ہیں خدا نخواستہ، اور آپ ملک کو ٹھیک کریں گے، آپ معیشت کو مضبوط کریں گے. آپ نے تو ملیں بند کر دیں. آپ نے تو خزانہ $17 ارب کا خزانہ جو ہے 4.5 ارب پہ لے آئے 7-8 مہینوں میں. یہ تھی شہباز سپیڈ. یہ تھی شہباز سپیڈ. ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو رہی ہیں، ایلسیاں بند پڑی ہیں، اربوں روپے کے کنٹینر سامان تباہ و برباد ہو رہا ہے. اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف آڈیو لیکس نکال رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب جیسے 75 سالہ بزرگ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے پاکستان کے ان سیاسی مسائل کا حل نکالیں اور ایک اگلے فوری الیکشن کی طرف جائیں. اور دوسرا، خدا را اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، کرپشن کا نہیں پوچھ سکتے، ان کے احتساب کا کچھ نہیں کر سکتے، تو واپسی کا ٹکٹ اسحاق ڈار صاحب کو میں لے دیتا ہوں. ان کو اس ملک سے واپس بھیج دیں تاکہ کچھ تو لوگ یہ سانس لے لیں. میرے خیال میں اس وقت قوم اس ایک بات پہ عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ ایسا بڑا کم ہوتا ہے، آخری بات ہے، ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ قوم ایک نقطے پہ ساری کھٹی ہو جائے. اور وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ نقطہ یہ تھا کہ پاکستان نے بہت کاسہ ڈیسی کر لی، بہت غلامی کر لی، اور بڑی طاقتوں کے غلام نہیں بنیں گے. کمزور ضرور ہیں ہم، غریب ضرور ہیں، بغیرت نہیں ہیں. ہم امریکہ یا کوئی بھی بڑی طاقت اس سے دشمنی کی بات نہیں کرتے، لیکن دوستی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے.
اور وہ فرق عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہم امریکہ سے دوستی تو کریں گے لیکن ڈکٹیشن نہیں لیں گے. 3 سال میں نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا, خود کش دھماکوں پہ تقریباً ختم ہو گئے. دہشت گردی جو ہے اللہ کے کرم سے ختم ہوئی, اور پاکستان جو ہے ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف گیا. سوات آپ ہی کے ملک کا علاقہ ہے, ناردرن ایریاز, دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ ٹورزم کے لیے آتے رہے. دوبارہ خوشحالی آئی, سوات کی بھی آئی, گلیات کی بھی آئی. ناردرن ایریاز, گلگت بلتستان, اوورسیز پاکستانیز سپینڈنگ کے لیے آئے, انہوں نے اپنے سارے اثاثے پاکستان منتقل کرنا شروع کیے. اوورسیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی, فیکٹریاں لگنی شروع ہوئیں, بڑے بڑے برانڈز آنے شروع ہوئے, بڑی بڑی گاڑیوں کی کمپنیوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کرنے شروع کیے, اور اب سب کچھ برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, ایک ہفتہ نہیں ہوا, 1500-1600 سیٹوں کی اسامیوں کے لیے اسلام آباد کانسٹیبلز کے لیے 1,50,000 کے قریب لوگوں نے, ہمارے بچوں نے درخواستیں دی ہیں. ان کا کون سوچے گا؟ یہ بھی کسی کے بلاول ہیں, یہ بھی کسی کے بچے ہیں. تو آج بلوال میں میرا میسج یہ ہے کہ یہ حکومت تو بھاگ رہی ہے الیکشن سے, اسلام آباد کے بلدیات سے بھی بھاگ گئی, ضمنیوں سے بھی بھاگ گئی, جنرل الیکشن سے بھی بھاگ رہی ہے. یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, لیکن جہاں آپ ووٹر کو دیکھتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام سے اتنا نہ ڈریں, انہی عوام نے آپ کو 2-3 بار منتخب کیا ہے. کیا ہو گیا آج اگر ان کے دل میں عمران خان سما گیا ہے؟ پھر بھی ہو سکتا ہے چند سیٹیں آپ نکال لیں. الیکشن سے نہ ڈریں, کیونکہ اگر آپ الیکشنوں سے بھاگیں گے تو پھر غیر سیاسی طاقتوں کو موقع ملتا ہے. سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مسائل خود بیٹھ کے حل کریں اور کسی اشارے کے منتظر نہ رہیں. اسی میں ملک کی خیر ہے. ہماری ملک کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, اور اس کی حفاظت اور اس کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ سیاستدان ان کو سیاست سے دور رکھیں اور سیاستدان اپنے مسئلے خود حل کریں, اور جب اقتدار ہاتھ میں آئے تو لان تان کی بجائے بیٹھ کے عوام کے مستقبل کا سوچیں. میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خدا داد صاحب کی مغفرت فرمائے, اور اس علاقے میں جتنے ہمارے اور بزرگ اہل و عیال فوت ہوئے ہیں, کیونکہ غمی کا موقع ہے. میں تو سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ نے بات کی, تو میں دعا کرتا ہوں کہ بھلوال اور ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے, گجرات ہے, پیچھے ہمارا منڈی بہاؤالدین ہے, اور سرگودا مین بیلٹ کا جو ریجن کا ایریا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خیر رکھیں. اس تمام سیاستدانوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, لیکن آپ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ الیکشن پر ہی اڑے ہوئے ہیں بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ملک بحران کے شکار ہے. خود آپ دیکھیں, ہم تو ایک قدم پیچھے ہٹ گئے جب عمران خان صاحب جیسے صرف پاکستان کے نہیں, دنیا امت مسلمہ کے ایک بڑے لیڈر کو گولیاں ماری گئیں, لیکن عمران خان صاحب نے کوئی ملک کو انتشار کی طرف لے کے نہیں گئے. انہوں نے پھر بھی امن کی بات کی, اور گولیاں لگنے کے بعد لانگ مارچ جب راول پنڈی میں اکٹھا ہوا تو عمران خان صاحب ایک قدم وہاں یہ پیچھے ہٹے کہ پہلے ہماری بات یہ ہوتی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. وہاں خان صاحب نے یہ بات کی کہ آپ ارلی الیکشن پہ راضی ہوں, آپ مذاکرات شروع کریں, تو ڈیٹ پھر ظاہر ہے جب آپ مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو کوئی ڈیٹ بھی آ جائے گی. تو ایک قدم تو خان صاحب پیچھے ہٹ گئے جب انہوں نے حکومت وقت کو مذاکرات کا کہا کہ آپ مذاکرات پہ ارلی الیکشن کے لیے بیٹھیں, ارلی الیکشن کے لیے, اور کوئی پوائنٹ نہیں. ہاں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مجبوراً خیبر پختونخوا, پنجاب اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی, اور ہمیں پھر قومی اسمبلی سے اپنے استعفے منظور کروا کے باہر آنا پڑے گا. تو ہم تو یہ کام حکومت کا تھا. ہمیشہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتی ہے. تو ارلی الیکشن کے لیے عمران خان صاحب نے حکومت کو کہا کہ آپ بیٹھیں, اس پہ بات کریں, لیکن ان کی طرف سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. سر, اس میں پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس کے پاس جگہ بھی موجود ہے, وہ کیوں نہیں یہ بحران ختم کرنے پر توجہ دیتی؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو دیکھیے, کسی حد تک تو صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن جو باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, جو سینٹرل لیول پہ فیصلہ سازی ہے, وہ تو حکومت وقت کا کام ہے. اور صرف آٹا یا گندم تو نہیں ہے, ملک میں جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آ گیا ہے, یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے. لیکن عوام کو کیا پتا تھا کہ ان کو 150 کا پیٹرول شہباز صاحب کے نیچے جو ہے وہ 250, 230, 240 کا ڈیزل اور پیٹرول ملے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ 179 کا ڈالر جو ہے 250 میں بھی اب نہیں ملے گا. اور ہمیں کیا پتا تھا کہ 17 ارب ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ 4.5 ارب ڈالر پہ لے آئیں گے, اور ابھی پوری دنیا میں بھیک مانگنے چلے گئے. یہ سب کے لیے باعث شرم ہے. خان صاحب, یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے, حالانکہ وہاں اتحاد ہو تو اچھا ہے, سندھ میں بحران میں کمی آئے گی اور بہتر ہوگا. حادثہ یوں کراچی ہی کے حالات رونما بہتر نہیں ہوتا, زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں. کل تک جو ایک دوسرے کو وٹے مار رہے تھے, آج اگر ایک دوسرے کو پیار کے پھول دے رہے ہیں
तो कुछ तो वजह है ना, तो थोड़ा समझा करें ना। केपी में क्यों दहशतगर्दी अचानक से? देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ कि इस पे मरकज़ी हुकूमत को सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले कि सर जोड़ के बैठना चाहिए था। आज भी कुछ नहीं गया, लेकिन अभी हफ्ता नहीं हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और मैंने बसत एहतराम इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब से कहा था, शहबाज साहब से, कि जिस सूबे में दहशत गर्दी है उसके वज़ीर आला महमूद खान साहब को आपने बुलाया तक नहीं, ना बलोचिस्तान के वज़ीर आला को बुलाया। कोई समझ में आने वाली बात है? पूरा मुल्क हमारा है, दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं, लेकिन जिस सूबे में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सामना है, खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलोचिस्तान, दोनों वज़राए आला को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की जहमत तक नहीं की। तो क्या आप सिर्फ चाय पीने इकट्ठे हुए थे? आपने अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू में चंद साहब का जिक्र किया था कुछ कि जनाब वो चले गए और आ गए, बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। चंद साहब से मेरी दोस्ती थी, काबीना में हमारे कुलीग रहे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एहतराम का रिश्ता फिर भी मेरा उनसे रहेगा, लेकिन उन्होंने एक सियासी गलती की है कि अगर उन्होंने जरदारी साहब में भुट्टो नहीं पाया और भुट्टो की तलाश में इमरान खान साहब के पास आए कि उनको खान साहब में भुट्टो नज़र आया, तो अब मैं इस पे हैरान हूँ कि वो भुट्टो खान साहब के बाद दोबारा जरदारी साहब में उनको कैसे नज़र आ गया है, ये मुझे समझाएं थोड़ा सा। मुझे टिकट मिला है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारे वर्कर ही ज़्यादा सामने आए। थैंक यू सर।